बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब हाथ में तस्बीह पकड़कर कौमी असम्बली की राहदारियों में बड़े दबंग अंदाज में ये कह लें जेस्चर ये दे रहे थे कि गल ही कोई नहीं, मसला ही कोई नहीं, फुल कॉन्फिडेंट कि वो पूछा सवाल था सहाफ़ियों का। एक तो सहाफ़ी भी बड़ी वो चैं बचैं हो रही थी वहाँ पे। तो वज़ीर आज़म हम अच्छा चलें बहरहाल ये सहाफ़त का सबक क्या देना किसी को कि यार कि वज़ीर आज़म सामने हो तो सवाल करने का एक तरीका होता है, पहले जवाब आने दें फिर अगला सवाल हो। वो जनाब वो तो लड़ाई थी पहले मैं तो वो बड़ी अजीब सी एक सूरत हाल थी। अभी खाम मुझे इतनी दूर बैठ के ना एम्बेरसमेंट हो रही थी देख के। बहरहाल वज़ीर आज़म साहब ने सहाफ़ियों के शोर शराबे में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ पहला सवाल उनसे जो किया गया उसका बड़े तमाद के साथ जवाब दिया कि सवाल था कि जी कि वो हुकूमत सुना है बड़े मुश्किल वक्त से गुजर रही है। तो उन्होंने कहा कि ये हर 3 महीने बाद कोई ना कोई बात सामने आ जाती है कि हुकूमत जनाब मुश्किल में है। तो खैर ये वाली बात उन्होंने कोई मुश्किल नहीं, उनके कहने का मतलब था कि पाइन फुल टाइम फिट और पूरा कॉन्फिडेंट, कोई मसला ही नहीं है, हुकूमत ठीक जा रही है। ये एवं बातें इधर उधर की आ जाती हैं कि जनाब की हुकूमत दाएँ को डोल गई, हुकूमत बाएँ को डोल गई, फ़लाँ साथ छोड़ गया, ये हो गया वो हो गया। हालांकि हक़ाइक़ इसके थोड़े से मुख्तलिफ हैं। वैसे वज़ीर आज़म कोई भी हुकूमत का सरबराह हो, कप्तान जहाज़ का कप्तान, वो आपने टाइटैनिक फ़िल्म देखी होगी ना, वो जहाज़ डूब रहा था एंड तक और जो कप्तान साहब थे 2 बंदे थे, एक वाजा बजाने वाला, वो जो वाजा बजा रहा था वो म्यूज़िशियन जो था उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी, बाकी दौड़ गए थे, वो वहीं पे खड़ा रहा था। और कप्तान जो था वो ज़ाहिर है कि उसकी मतलब जहाज़ डूब रहा था लेकिन वो कायम रहा। तो ये कप्तान की ड्यूटी होती है। वज़ीर आज़म जो है वो लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होता है, चीफ़ एग्जीक्यूटिव होता है। वो अगर उसी ने तस्लीम कर लिया हाँ जी हुकूमत बहुत मुश्किल जा रही है तो फिर गल ख़त्म होगी ना। फिर तो मेरा मतलब है कि उन्होंने मुँह से मान लिया तो फिर तो बाकियों ने दौड़ ला देनी है। तो दूसरा जो वाजा बजाने वाला है ना, वो जो टाइटैनिक में जो वाजा बजाने वाला था, वो जो एंड तक खड़ा रहा था कप्तान के साथ, वो मेरा ख्याल है शेख रशीद साहब हैं। तो शेख रशीद साहब का वैसे भी जो माजी है वो यही है कि वो एंड तक कप्तान के साथ होते हैं। नवाज शरीफ हो, परवेज़ मुशर्रफ हो या कोई और हो, एंड तक उसके साथ होते हैं। लेकिन जब वो नैया डूब जाती है कप्तान की, कप्तान जो है वो दीवार के साथ लग जाता है, तो फिर वो जो है पायन घूम के दूसरी तरफ से आते हैं किसी और पार्टी के तंगाड़ों के ऊपर बैठ के, क्योंकि उनकी पार्टी एक है, वो जो कहा करते हैं बात। तो लिहाजा इमरान खान साहब का जवाब यही होना चाहिए था कि नहीं हुकूमत बहुत फिट है और बड़ी टाइट जा रही है हुकूमत, कोई मसला ही नहीं है। तो फिर दूसरा सवाल हुआ कि जी कि सुना है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ साहब के वापस आने की जो ख़बर आई थी और जो उस पर मतलब वज़ीर आज़म साहब जो थे, जो ख़बरें वो ज़राए से सामने आती हैं, जिसकी खैर वो तरदीद भी उस तरह से नहीं हुई कि वो उन्होंने तर्जमानों के इजलास में बैठ के, और बाज़ लोग कहते हैं कि कबीना में भी ये चीज़ उन्होंने डिस्कस की कि यार वो एक सज़ा याफ्ता बंदा है, नाअहल आदमी है, वो किस तरह हुकूमत में आ सकता है, कौन ला रहा है उसको, किस तरह आ रहे हैं। तो मतलब वो उनको बड़ी टेंशन थी उनके आने की, और ये ख़बरें चली और इस पर बड़ी खुलखुला के मुज़ाकरे भी हुए, बातें भी हुई, टीवी टॉक शोज़ में बड़ी इन पर खुलखुला के बात हुई। और हुकूमत की जो थी वो जिसको हम कहते हैं परेशानी, या जिसको हम कहते हैं हवास बाख्तगी, वो सामने नज़र आ रही थी। और आपको याद होगा कि जो राना सनाउल्लाह साहब हैं, उन्होंने कहा था कि अभी नवाज शरीफ ने वापस आने का सिर्फ नाम लिया है और हुकूमत की टलियां खड़क गई हैं। तो इसके बावजूद इमरान खान साहब जो थे वो इस सवाल का जवाब ये दे रहे थे, हम तो बस सुनते ही रहते हैं कि आज आ रहे हैं कल आ रहे हैं। ये पहले भी जब सऊदीया गया था ये अल्फाज थे उनके, तो भी सुनने में आता था कि आज आ रहा है कल आ रहा है, आज कल आ रहा है कल आ रहा है, लेकिन ये तब तक नहीं आया जब तक वो मायदे के ऊपर साइन, इतनी इन्होंने बात की। अच्छा, तो इसका मतलब वो इशारा ये दे रहे हैं कि अगर वो आएगा तो फिर वो कोई डील करके आएगा, इसका मतलब तो यही बनता है ना। या फिर ये एक मतलब बन सकता है कि जी कि वो जब तक इनकी डील है तब तक वो बाहर रहेंगे, एक ये भी मतलब बन सकता है। और जब तक वो डील पूरी नहीं होती तब तक वो पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते, ये भी एक मतलब बन सकता है। दोनों सूरतों में जो टेंशन है वो हुकूमत के लिए है। और नवाज शरीफ साहब ये तो खैर जवाब उन्होंने ही देना है कि भाई वो कोई डील है या नहीं है। तो बहरहाल वैसे मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि जो इस तरह के मामलात होते हैं, ये बाकायदा जो है वो कहीं पर मुकमका होता है तो ये चीज़ें बनती हैं। इस लेवल पर जाके आप जो है वो ना जाली कागज़ बना सकते हैं ना कोई और चीज़ें होती हैं। अगर ये जाली कागज़ थे जिस तरह वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स,
جس طرح عمران خان صاحب اور ان کے جو حواری ہیں وہ کہتے ہیں. لیکن انہی کے اور سب مزے کی بات ہے کہ اسی حکومت کے اندر جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ بالکل ٹھیک تھے. یاسمین راشد جو ہیں وہ بالکل کہتی ہیں جی وہ ہر جو ان کا کاغذ تھا میڈیکل ڈاکومنٹیشن جتنی تھی ان کی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ وہ بالکل ٹھیک تھے. لیکن ایک طرف حکومت اور خود عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ جی دھوکہ دے کے باہر چلے گئے. اب یہ دھوکہ نواز شریف کی اتنی نہیں ہے سسٹم کے اندر, وہ کیا کہتے ہیں سکہ نہیں چلتا ان کا, نہ ان کا ڈنڈا چلتا ہے. تو اگر یہ کام ہوا ہے تو پھر یہ کسی اور نے کیا. تیسری بات جو ان سے کوئی بات ہوئی شہباز شریف صاحب کی, تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اب اس پر جو تھے وہ خود اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے. صحافیوں نے شور مچایا ہوا تھا, ادھروں سوال ادھروں سوال, تو انہوں نے نا روک کے کہا کہ سن لیں اب. تو شہباز شریف کا انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی ہر تقریر جو ہوتی ہے وہ ایک جاب اپلیکیشن ہوتی ہے. تو یہ بات خیر قومی اسمبلی کے اندر جو ہیں وہ اسد عمر صاحب نے بھی دہرائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جاب مل رہی ہے یا نہیں مل رہی, وہ امیدوار ضرور ہے اور کہیں سے امید پیدا ہے, اس کا دوسرا مطلب یہ ہے. تو یہ بہرحال یہ تو خیر وہ ہوگی نا جس کو ہم کہتے ہیں باتیں جو کہ جی کہ وہ عمران خان صاحب پورے کانفیڈنس کے ساتھ یہ والی باتیں کر رہے ہیں اور تاثر یہ دے رہے ہیں کہ میں نہ کسی ٹینشن میں ہوں, نہ حکومت کہیں جا رہی ہے, نہ حکومت کے لیے کوئی مشکل وقت ہے, نہ حکومت کوئی انڈر تھریٹ ہے, نہ انڈر اٹیک ہے. تو یہ نہیں کہ بزنس ایز یوزول جاری ہے, سب ٹھیک ہے. باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کی روز سویرے سویرے اٹھ کے اسلام دعا ہوتی ہے, اور باقی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نمے بھائی جان جو ہیں وہ آپارا والے وہ بھی بالکل گڈ مول مٹھے چول ہر طرح کی ٹھیک چیز چل رہی ہے اور ہر معاملہ ان کا ٹھیک چل رہا ہے, اللہ کرے ایسا ہی ہو. لیکن چیزیں جو ہیں وہ خبریں اور طرح کی آ رہی ہیں اور اسی لیے اسی طرح کی چیزیں چل رہی. اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے یہ حکومت چلتی تھی زور زبردستی کے اوپر. آپ مطلب وہ فیصلہ کہیں سے ہوتا تھا, کابینہ میں کاغذ آتا تھا, ٹھپا لگتا تھا, کام چلنا شروع ہو جاتا تھا. ہر سیگمنٹ کے لیے ایک افسر بیٹھا ہوتا تھا. مطلب پارلیمنٹ کو کوئی صاحب تھے, وہ کوئی میں ان کا نام سکپ کر گیا ہوں کہ وہ دیکھ رہے تھے, میڈیا کو کوئی شفیق صاحب دیکھ رہے تھے. اس طرح کر کے وہ چیزیں چل رہی تھیں. تو عمران خان صاحب جو تھے وہ چین کی بنسری بجایا کرتے تھے بنی گالا کی چوٹی کے اوپر بیٹھ کر, یا کبھی کبھار وزیر اعظم ہاؤس میں بھی وہ چوٹی کے اوپر ہی ہے, وہاں پر بھی بیٹھ کے وہ جو تھے وہ امن کے گیت گایا کرتے تھے بیٹھ کے نا. تو ان کو ٹینشن کوئی نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہر کام جو ہے وہ اسموتھلی چل رہا تھا. زور زبردستی سے کام بائی ہک اینڈ کروک, مطلب اگر پیار سے کوئی مان گیا تو ویری گڈ, اگر کسی نے پیار کی زبان نہیں سمجھی تو پھر ڈنڈا دے ہے. مطلب وہ کسی کو کنٹینر میں بند کر دیا, کسی کو جناب کہیں پہ بند کر دیا, کسی کو ٹیلی فون پہ منا لیا, اگر کوئی ٹیلی فون پہ نہیں مانا تو اس کو کوئی ویڈیو دکھا دی. تو اس طرح کر کے کام چل رہے تھے. اب ہوا یہ ہے کہ اب سادہ جو کام ہے وہ بھی عمران خان صاحب کی حکومت سے نہیں ہو پا رہے. میں اس کی ایک مثال دوں گا آج کی تازہ کارروائی پارلیمنٹ کی. وہ یہ ہے کہ پاکستان کا دستور اگرچہ وہ بس نام کا دستور ہے, لیکن اس کے باوجود ابھی بہت سے معاملات ملک کاروبار مملکت اسی کے مطابق چلائے جاتے ہیں. اور اسی کاروبار مملکت چلانے کا جو دستور ہے یا بک ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر پارلیمنٹ ان سیشن نہ ہو تو حکومت کاروبار مملکت چلانے کے لیے, یعنی ایمرجنسی آ جاتی ہے نا, لیکن یہاں پر حکومتوں کے وتیرے اور ہوتے ہیں, تو حکومت کسی مسئلے کو سلجھانے کے لیے یا کام چلانے کے لیے ایک صدارتی آرڈیننس جاری کروا سکتی ہے, ایک قانون اس کے ذریعے لاگو کر سکتی ہے صدارتی فرمان کے ذریعے, اور وفاقی حکومت یہ 120 دن کے لیے کر سکتی ہے, اور صوبائی حکومتیں یہ تقریباً 90 دنوں کے لیے یہ والا اس طرح قانون نافذ کر کے کام چلا سکتی ہیں. اور 90 دن پنجاب میں یا صوبوں میں, اور 120 دن بعد وفاق میں وہ آرڈیننس جو ہے وہ تحلیل ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا. پھر یہ ہے کہ آپ کو اگر لگتا ہے کہ آپ نے کام چلانا ہے اسی طرح چلانا ہے, تو پھر وہ جو آرڈیننس ہے وہ آپ پارلیمنٹ میں پیش کرتے ہیں, پارلیمنٹ میں بحث ہوتی ہے, پھر قانون سازی ہوتی ہے. اگر مطلب قانون بن گیا تو وہ قانون نافذ رہے گا, قائم رہے گا, کاروبار مملکت اسی طرح چلتا رہے گا. اگر حکومت کی اکثریت نہیں ہے تو پھر وہ قانون پاس نہیں ہوگا اور وہ کام رک جائے گا, وہ قانون ختم ہو جائے گا. یہ سادہ سا فارمولہ ہے, لیکن صدقے جائیے اس حکومت کے کہ اس نے کیا کیا ہے کہ ان کو پتہ تھا کہ ہم یہ جو آرڈیننس ہیں 6 کے قریب وہ جو لیپس کر گئے تھے وہ ختم ہو گئے تھے, تو اب
ان کو پاس کروانا تھا، قانون کی شکل دلوانی تھی، ایکٹ آف پارلیمنٹ جس کو کہتے ہیں. تو ان کو پتہ تھا کہ قانون سازی ہم نہیں کروا سکتے یا ہمیں مشکل پیش آئے گی. تو پھر کیا انہوں نے کیا، قرارداد پاس کروائی یا قرارداد پیش کی کہ جی ملک کے وسیع تر قومی مفاد میں یہ جو آرڈیننس ہیں یہ مزید 120 دن تک جو ہے یہ نافذ الامر رہنے چاہیے. یار یہ کام پارلیمنٹ کا ہے نہیں. مثال کے طور پر ابا جی جو ہیں، میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ بنتی ہے کہ نہیں بنتی، لیکن سن لیں کہ لڑکا جو ہے آپ کا، یعنی آپ کے گھر کا بڑا بیٹا جو ہے وہ پٹھیاں حرکتیں کر رہا ہے، تو ابا جی کیا اس کو روکنے کے لیے قرارداد پاس کریں گے کہ جی کہ میں ایک گلی محلے میں جا کے میں ایک قرارداد پاس کر رہا ہوں کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ غلط حرکتیں چھوڑ دے. پائیں انہوں توڑی لاؤ، ڈنڈا پھوڑو، انہوں لمیاں پالو، دوجی گری وہ حرکت نہیں کرے گا. تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ جو اختیار ہے پارلیمنٹ کا وہ ہے قانون منظور کرنے کا. قرارداد ایکٹ آف پارلیمنٹ نہیں ہوتی. تو حکومت آ گئی ہے زور زبردستی سے جگاڑ کے اوپر. تو عمران خان صاحب جگاڑ لگا رہے ہیں، ان کی حکومت جگاڑ لگا رہی ہے. کیوں لگا رہی ہے؟ اس لیے لگا رہی ہے، اس کا مطلب یہی بنتا ہے کہ پائن کے وہ جو زور زبردستی کر کے جو عمران خان صاحب کی حکومت چلا رہے تھے، وہ سہولت یا وہ افراد اب عمران خان صاحب کو نہ حاصل رہے ہیں، نہ وہ ان کے لیے زور لگا رہے ہیں. ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں، عمران خان صاحب دیکھیں ان کی جو پارٹی ہے اور ان کے جو اتحادی ہیں وہ اکثریت میں ہیں، اسی لیے ان کی حکومت ہے. تو وہ اپنی یعنی کہہ لیں کہ اتحاد اور اچھے جو کہتے ہیں نا جی ہوم ورک، اس کے ساتھ وہ اگر چاہیں تو وہ جو منی بجٹ ہے اس کا بل پاس کروا لیں تو کروا لیں. مطلب اگر اتحادی ان کے ساتھ کھڑے رہیں دونوں طرف کے، اور ان کو بتائیں کہ یار کہ نہیں یہ کام یوں نہیں یوں ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بڑا ضروری ہے، اگر ان کو کنونس کر لیں تو ٹھیک. پارلیمنٹ میں ان کی جتنی بھی پارلیمانی اکثریت ہے وہ ان کے ساتھ رہے تو قانون منظور ہو جائے گا. تو لیکن اس کے علاوہ جو بات ہے کہ وہ اگر وہ کیا کہتے ہیں جو کیا ہے جی اپوزیشن اگر اپنا زور لگائے ان کو توڑنے کی کوشش کرے، تو یہاں پر پھر وہ جو فورس کام کرتی ہے وہ والی فورس ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے اور وہ فون کر کے کہتی ہے خبردار حکومت کا ساتھ نہیں چھوڑنا، جس طرف خان صاحب کہہ رہے ہیں اسی طرف ووٹ ڈالنا ہے. تو یہ دونوں طرف سے زور لگ رہے ہیں. اب وہ جو تیسرا فریق ہے جو فون کرتا ہے جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے، ابھی تک کی اطلاعات ہیں کہ ان کی طرف سے کسی کو فون وصول نہیں ہوئے، یا ان کا جو دستے تعاون تھا وہ جو آگے بڑھا ہوا تھا وہ اب سامنے نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے وہ جگاڑ بازی کے اوپر اتر آئی ہے. اور یہ جو قرارداد کے ذریعے، یہ نہیں کہ پارلیمنٹ کو دوسرے الفاظ میں بلڈوز کر دیا گیا ہے، سادہ سی بات ہے. تو یعنی قانون سازی کرنے میں ناکامی رہی. اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ 6 جو آرڈیننس لیپس کر گئے تھے ان کے اوپر جو قانون سازی ڈیو تھی وہ قانون سازی نہیں کروا سکی. ڈرامے بازی، دغا بازی، دھوکہ بازی سے انہوں نے قرارداد کے ذریعے وہ جگاڑ لگانے کی کوشش کی ہے، اور اس کے اثرات کیا سامنے آئیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو 6 لیپس شدہ جو ہے آرڈیننس، ان کی قانون سازی نہیں کروا سکی تو وہ کیا حکومت منی بجٹ پاس کروا سکے گی؟ آج کورم پورا نہیں کروا سکی، کورم پورا نہیں قائم رہ سکا، تو کل تک اجلاس جو ہے وہ ملتوی کر دیا اسپیکر نے. تو سوال پھر وہیں پہ ہے، وہ جو $1 بلین کویسچن ہے کہ وہ جو فون کرتے ہیں، وہ جو کہتے ہیں کہ غیر جانبداری، یہ وہ سمجھ رہے ہیں نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ ابھی تک غیر جانبدار ہیں، یا پھر وہ ان کی جو نصرت ہے وہ عمران خان صاحب کو حاصل ہے. یہ ٹیسٹ کیس ہے، 1-2 دن پتہ چل جائے گا، میرا خیال کل ہی پتہ چل جائے گا. تو فی الحال لگ یہ رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جگاڑ بازی کر اوپر آ گئے ہیں تو شاید ان کو وہ سہولت نہیں ہے. اگر وہ سہولت نہیں ہے تو پھر عمران خان صاحب کی وہ بڑکیں جتنی بھی ہوں کہ حکومت قائم ہے، ٹیٹ ہے، چل رہی ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ صرف بڑکیں ہی ہیں. عملی طور پر وہ حکومت جو ہے وہ 4 دن کی مہمان ہی ہے، یعنی کھوکھلی، جو اپنی جڑیں بھی کھو چکی ہے، اپنی سپورٹ بھی کھو چکی ہے. تو آنے والے دن اہم ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. فی الوقت اتنا ہی. بہت بہت شکریہ آپ کا.